محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، بتوفیق الہی ہم آداب زندگی کے حوالے سے سلسلہ وار ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے روزے کے حوالے سے اس کے کچھ باطنی اور داخلی پہلوؤں کا تذکرہ کیا تھا کہ روزہ جسم کا بھی ہوتا ہے، روزہ نفس کا بھی ہے، روزہ قلب کا بھی ہے اور روزہ روح کا بھی ہے۔ آج کے لیے ہم نے جو عنوان اور موضوع اعلان کیا تھا وہ یہ کہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم نے اس مضمون کو کیوں لیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کے لیے ایک عام فہم چیز آپ سب بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کی دوڑ میں اور زندگی کے سفر میں کوئی اعزاز، کوئی کامیابی اور کوئی اہم اچیومنٹ پا لینا، ہر چند کہ یہ بھی انسان کے لیے باعث فخر ہے، مگر کامیابی حاصل کر لینے سے زیادہ پھر اس کامیابی کو قائم رکھنا ہے، اس ایوارڈ کو، اس اعزاز کو قائم رکھنا۔ ایک شخص ہے کہ جو زندگی میں ایک بار جس نے کوئی بڑا معرکہ سر انجام دیا، یہ بھی اس کے لیے آنر ہے، یہ بھی اس کے لیے اعزاز ہے، مگر پھر ایک شخص ہے کہ جس نے وہ کامیابی حاصل کی اور پھر ہمیشہ اس کامیابی کے عظیم منصب پر فائز رہا، اس کی حفاظت کی اور آخر دم تک اپنے اعزاز کا دفاع کیا۔ بس اگر یہ بات بنیادی طور پر سمجھ آ جائے تو ہمارا اگلا سارا مضمون سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جس طرح کامیابی حاصل کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس کامیابی کو قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اسی طرح عبادات کی شکل میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ افعال اپنی روزمرہ زندگی میں بجا لانے کا حکم دیا ہے، ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ نماز پڑھ لینا اہم نہیں ہے۔ اول تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک نماز ادا کر لینے کے بعد اسے اگلی نماز تک سنبھال کر رکھنا۔ اگر آپ مسجد میں آئے یا گھر میں بھی آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اس بات کا اعلان کیا کہ میں تمام تر دنیا و ما فیہا سے اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، لا تعلق ہو رہا ہوں اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر رہا ہوں۔ اور نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ جسم کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو اور قلب و روح کا چہرہ رب کعبہ کی طرف ہو، رب کی طرف ہو۔ تو جب اس طرح نماز میں داخل ہوا اور اس نماز میں آپ نے ایک جملہ کہا اور وہ یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر نماز مکمل ہوئی۔ وہ جو نماز کا عمل اور فعل تھا وہ تو مکمل ہو گیا اور آپ السلام علیکم کہہ کر اس فعل نماز سے خارج ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نماز کے اس عمل کی تکمیل کے بعد اگلی نماز تک آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، آپ نے اس نماز کو اگلی نماز تک کتنا سنبھال کر رکھا، اس نماز کی جو کیفیات تھی، جو حالت نماز کے دوران آپ نے حاصل کی، ان کیفیات کو آپ نے نماز سے نکل کر باہر اپنے گھر جا کر معاشرے میں جب آپ داخل ہوئے تو اس معاشرتی زندگی میں ان کیفیات نماز، ان کلمات نماز
اور نماز کے دوران جو اللہ سے آپ نے عہد و پیما کیے، جو اللہ کے ساتھ آپ نے کلام کیا، جو اللہ کے ساتھ آپ نے وعدے کیے ہیں، نماز سے خارج ہونے کے بعد اب آپ نے اپنی معاشرتی زندگی میں ان وعدوں کا کتنا ایفا کیا۔ وہ جو اللہ کے ساتھ آپ نے کلمات ادا کیے کہ بس فقط تیری عبادت کرتا ہوں اور فقط تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اب یہ شے آپ کی عملی زندگی میں کتنی دکھائی دیتی ہے۔ جس نے فعل نماز کی تکمیل کے بعد اگلی نماز تک اپنی معاشرتی زندگی کو اس نماز کا آئینہ دار بنا لیا، اس نے نماز قائم کرنی۔ سیم پھر اسی طرح معاملہ روزے کا ہے۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو بھی ترک کر دینے کا نام ہے۔ حلال چیزیں جو آپ سے چھڑایا روزے کی حالت، وہ سب حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، آپ کے ازدواجی تعلقات حلال تھے، وہ سب کچھ چھڑا دیا ہے۔ ایک محدود وقت کے لیے، ایک پریکٹس کے لیے آپ کو ایک گویا ریفریشر کورس میں سے گزارا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریفریشر کورس کے آپ کی عملی زندگی پر امپیکٹس کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ اگر ریفریشر کورس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو اور آپ کی صلاحیت میں اضافہ نہ ہو، آپ کی استعداد میں اضافہ نہ ہو، زندگی کے ہر شعبے میں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیکنیکل لائن کے لوگ ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں جو اس شعبے میں اور اس پیشے میں نئی آنے والی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپ گریڈ ہو جائیں، ان کی معلومات بھی اور ان کی سکل جو ہے، ان کی مہارت وہ بھی امپروو کر جائے۔ اگر آپ ریفریشر کورس کرنے کے بعد بھی زندگی میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں لاتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ریفریشر کورس رائے گاں گیا، ابس گیا، اس کا کچھ حاصل وصول نہ ہوا۔ آج کی دنیا میں بڑے بڑے ادارے لاکھوں کروڑوں ڈالرز دے کر اپنے جو ملازمین ہیں، اپنے کارکنان ہیں، ان کے لیے ٹریننگ کے سیشن رکھتے ہیں تاکہ ان کی استعداد بڑھے، ان کی صلاحیت بڑھے۔ یہ جتنے ارکان اسلام کی شکل میں آپ کو مستقل معمولات دیے گئے ہیں، معمولات نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی شکل میں، یہ بنیادی طور پر آپ کی ٹریننگ کے پروسیس ہیں۔ آپ کی جسمانی، ذہنی، قلبی اور روحانی استعداد اور صلاحیت اس کو امپروو کرنے، اس کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ اگر وہ نہیں بڑھتی اور ہم نماز سے پلٹ کر جا کر پھر جو کچھ اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی رہے اور اس میں بال برابر فرق نہ آیا تو گویا نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فائدہ نہ ہوا۔ پھر اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی، ہلاکت اور دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نمازی بھی کہا یہ نہیں کہا کہ غیر نمازی ہیں، نہیں، نماز پڑھتے ہیں اس لیے نمازی ہیں، مگر اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ معنی یہ نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، معنی یہ ہے کہ وہ جو نماز کی حقیقی غرض و غایت ہے اس کو بھلا بیٹھے ہیں، جو نماز کا مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، نماز کو اپنی زندگی پر وارد نہیں کرتے۔ نماز ان کی زندگی میں ایک عملی نظام بن کر نافذ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جب مسجد میں آتے ہیں، یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو اندر کا فرعون پھر اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پھر اندر سے نفس اسی طرح انا ربکم انا ربک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اندر انسان کے اسی طرح تکبر ہے، اندر اسی طرح رعونت ہے، اندر اسی طرح دوسروں کے لیے حقارت کا جذبہ ہے، اندر اسی طرح اپنے لیے دوسروں سے بہتر، بڑا اور اونچا ہونے کا خیال ذہن اور دل پر وارد ہے، اس پر حاوی ہے۔ تو گویا اس نماز نے کچھ نہ دیا، یہ نماز پڑھ کر بھی انسان گویا نماز کو بھولنے والا رہا۔ پھر اسی طرح جب روزے سے گزرے
تو اب روزہ تو حلال کو بھی ترک کر دینے کا نام تھا۔ اگر اس رمضان کے گزرنے کے بعد جب بقیہ معمولات زندگی پہلے کے حساب سے شروع ہوئے اور اس رمضان نے آ کر جانے کے بعد زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا نہ کی، مثلا میں نے بار بار کہا کہ حلال کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اب اگر رمضان اور روزے کے حقیقی مقصد کو پانا ہوتا تو وہ تو یہ تھا کہ حلال بھی چھوڑا، اب ایک رمضان سے گزرے تو انسان بقیہ زندگی میں بھی ہمیشہ نہ صحیح، ہر موقع پر نہ صحیح، کبھی کبھی حلال کو ترک کرے، حلال کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور حلال کو ترک کرنا کیا ہے کہ آپ کا حق تھا، کوئی شے آپ کا حق تھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں اور مخلوق کی بہتری اور ان کی راحت کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا، اس کے لیے اپنا حق ترک کر دیا۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد زندگی کی روش میں یہ تبدیلی آئی تو پھر گویا ہم نے مقصود رمضان کو پا لیا، اور اگر رمضان گزرنے کے بعد پھر حلال حرام کا امتیاز باقی نہ رہا، پھر ہر شے بغیر کسی تفریق کے ہڑپ ہوتی رہی اور پیٹ کے دوزخ میں جاتی رہی اور مال بنانے میں زندگی خرچ ہوتی رہی، تو گویا رمضان نے ہماری زندگی میں کوئی ایک ذرہ برابر اور بال برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک کرنا، پاک کرنا۔ اور یہ جو مال کی زکوٰۃ دے کر پاک کرتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو حرام کما کر اپنی آمدنی میں اور اپنی انکم میں مکس کیا تھا اس کو پاک ہو کر لیا جائے گا، یہ معنی کہیں نہیں ہے کہ آدمی نے حلال حرام مکس کمایا اور پھر اس میں سے زکوٰۃ دی تو سارا مال پاک ہو گیا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے آپ نے کمایا حتی المقدور، اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق حلال تھا، صرف حلال کمایا تھا، اس میں کہیں بے احتیاطی کا امکان تھا، سہون کہیں کوئی ایسی شے ہو گئی جو آپ نے ارادتاً نہیں کی، آپ نے کسی کا حق نہیں چھینا، مگر لین دین میں کہیں زندگی میں بھول کر بے احتیاطی ہو گئی، کہیں پر آپ نے اپنے حق سے زیادہ لے لیا، کہیں پر کسی کی حق تلفی نادانستہ طور پر ہو گئی، لاشعوری طور پر ہو گئی، وہ جو اس طرح کی چیزیں تھیں ان سے آپ کے حلال کمائے ہوئے مال کو پاک کرنا اس کا ذریعہ زکوٰۃ تھا۔ تو آپ کے اپنے حلال کمائے ہوئے میں سے اللہ نے کہا کچھ دو غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں اور مستحقین کو، تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ اب اگر زکوٰۃ کی سال کے بعد ادائیگی ہوئی اور اس ادائیگی سے پہلے بھی ہر طرح کے حلال و حرام کو دیکھے بغیر کمائی کی گئی تھی، اس میں رشوت تھی، اس میں ذخیرہ اندوزی تھی، اس میں ملاوٹ تھی، اس میں حق تلفی تھی، اور سب سے بڑا ناسور جو معاشرے میں ہے، سب سے بڑا ناسور وہ یہ کہ لاکھوں روپے کی ملازمت پر، اعلیٰ اونچی پوسٹوں پر ہو کر جب چھوٹے چھوٹے چند روپے کمانے والے غریبوں سے رشوت لی جاتی ہے، یہ حرام کی معاشرے میں بدترین صورت ہے، بدترین صورت ہے۔ ملاوٹ کرنا اور رشوت، یہ دو معاشرے کے سب سے بڑے ناسور ہیں، یہ سب سے بڑے حرام کے ذرائع ہیں۔ جو شخص آپ کو خالص شے کہہ کر ملاوٹ شدہ دیتا ہے، اس نے حرام کی، حلال کی اور فرض کی اور ممنوع کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ درجات ہیں۔ حلال اور جائز میں بھی درجے ہیں، کوئی شے آپ پر فرض ہے، جیسے پانچوں نمازیں ہیں، فرض ہیں، کوئی شے آپ پر واجب ہے، کوئی سنت مؤکدہ کے درجے میں آتی ہے، کوئی سنت غیر مؤکدہ کے درجے میں آتی ہے، کوئی شے مستحب کے درجہ میں آتی ہے۔ اسی طرح حرام کے بھی درجے ہیں، ادھر حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، الگ الگ درجات ہیں۔ مگر پھر وہ جو حرام ہیں ان میں
جو مال کا حرام ہے اس میں سب سے بڑے، سب سے مہلک اور سب سے بھیانک جو دو ذریعے ہیں وہ ایک ملاوٹ ہے اور ایک رشوت ہے۔ رشوت کون لیتا ہے؟ جو با اختیار ہے، جو کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھا ہے، جس کو اللہ نے کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ اس کے قلم سے، اس کے فیصلے سے لوگوں کے لیے آسانیاں یا دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ با اختیار منصب پر ہے، با اختیار۔ تو جو با اختیار منصب پر ہو کر کسی مجبور لاچار سے اس کا جائز کام کرنے کے پیسے لیتا ہے، یہ حرام کمائی کے سب سے بھیانک شکلوں اور صورتوں میں سے ایک ہے، سب سے بھیانک۔ اب اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد پھر زندگی اسی ڈگر پر رہی، اسی روش پر رہی اور حرام نہ چھوٹا، حرام نہ چھوٹا، تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ صدقے کرتے پھریں، آپ زکاتیں دیتے پھریں، آپ غریبوں کی امداد کے نام پر اپنی جو خود نمائشی ہے اس کا اظہار کرتے پھریں، کچھ نہیں ملنے والا۔ صدقہ یاد رکھ لیں، حرام کے مال سے صدقہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں یا غلط فہمی میں کہ ساری زندگی حرام کماتے رہے، پھر کبھی ایک بار سال میں حج عمرہ کر لیا اور کبھی 4 ٹکے دے دیے صدقے کے، چیریٹی دے دی، کچھ فلاحی تنظیموں کو چندہ دے دیا، کچھ محلے کے غریبوں کو دائیں بائیں بانٹ دیا اور سمجھ لیا کہ اکاموڈیٹ ہو گیا۔ جو حرام کمایا ہے وہ صدقے میں نہیں لگتا، وہ صدقے میں نہیں لگتا، اس کے لیے اس کی کمائی وبال ہی رہے گی۔ ہاں جس کا حق کھایا تھا اگر اس کی طرف سے، اس کو جانتا نہیں ہے، اب بھول گیا ہے، اس کی طرف سے ادا کر دے اور اس کے لیے صدقہ کرے تو شاید اللہ اس کے لیے کوئی بہتر معاملہ فرما لے۔ ہم نے دین کو بس وہ صرف تسبیح، ٹوپی، داڑھی اور چند معمولات تک محدود سمجھ لیا ہے۔ پھر اسی طرح حج ہے، حج وقت ہوتا تو ہم ان میں سے ہر ایک شے کی تفصیلات میں جاتے، میں صرف آپ کو چند اشارات دینا چاہتا ہوں۔ حج ہے، حج کیا ہے؟ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر لمبا طویل سفر کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج نام ہے اپنی انفرادیت، اپنا امتیاز اور اپنی شناخت کو اجتماعیت میں گم کر دینے کا، اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں گم کر دینا۔ آپ اپنی پسند کا لباس نہیں پہنتے، آپ اپنا طرز زندگی اس کو اس وقت کے لیے ترک کر دیتے ہیں جس دوران آپ حج میں رہے۔ آپ نے دوسروں کی طرح ایک سادہ لباس پہنا، 2 چادریں ہیں ان سلی ہوئی، عام طور پر آپ جسم کا تھوڑا سا حصہ بھی ننگا ہونا وہ پسند نہیں کرتے۔ اب آپ کا پورا ایک کندھا اور دائیں طرف سے آپ کا جسم کندھے سے نیچے تک وہ لباس سے باہر ہے، آپ اس کو ڈھانپ نہیں سکتے، اس حال میں آپ نے طواف کرنا ہے سب کے ساتھ ایک جیسا۔ تو اپنی انفرادیت کو آپ نے ختم کر دیا، امتیازات کو ختم کر دیا، لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہو گئے، سب ایک جیسے دکھائی دینے لگے۔ اگر حج کر کے آ کے زندگی میں عملاً یہ روش نہ رہے اور اندر کا فرعون وہ موت کا شکار نہ ہو پائے اور واپس آ کر بھی پھر انا و لا غیری، میں ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں، زندگی کی روش یہ رہی تو حج سے کچھ نہ ملا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کعبے کے گرد گھومتے ہیں، چکر بنتے ہیں، طواف نہیں بنتا ہے، طواف نہیں بنتا ہے۔ سو اس لیے اپنی عبادات کو ہر اگلی عبادت تک سنبھال کر رکھنا اور اگلی عبادت کو پہلی عبادت سے درجے میں اونچا کر لینا۔ اگر ہر اگلی نماز پہلی نماز سے یکسوئی کے اعتبار سے، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان کے اعتبار سے، معاشرتی کردار کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ طرز عمل کے اعتبار سے ہر بعد والی نماز پہلی نماز سے اونچی نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے، مشقت ہے، پھر ایک ایکسرسائز ہے، پھر ایک ورزش ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا حبیب وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا
اللہ نے کوئی نعمت ایسی مجھے عطا نہیں کی جس میں سے حصہ میری امت کو عطا نہ کیا ہو۔ پوچھا درود اللہ آپ پر درود پڑتا ہے، اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی اے ایمان والو درود پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبوت جس کی تکمیل ہو گئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضور کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا، مگر فرمایا نبوت کا 46واں حصہ باقی ہے، اور وہ فیض امت کو ملتا رہے گا۔ کیسے؟ جو لوگ اپنا تزکیہ کر کر کے، ریاضت و مجاہدہ کر کر کے، اللہ کے حضور سر بندگی جھکا کر، اس کی مخلوق کی خدمت کر کے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے حسن اعمال کے ذریعے نفس کی آلائشوں سے خود کو پاک کر لیتے ہیں، صاحبان اخلاص بن جاتے ہیں، اور ان کے اندر سے مادی کثافتیں نکل جاتی ہیں، وہ اس درجے پر جا پہنچتے ہیں کہ راتوں کو سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ سچے خواب تکتے ہیں۔ فرمایا یہ جو سچے خوابوں کا آنا یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو گویا ہر شے میں سے جو حضور کو نعمت ملی امت کو حصہ ملا، تو یہ بھی تو نعمت ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے اونچی ہے، تو وہ اس کا معنی یہ ہے ہماری ہر بعد والی نماز پہلی نماز سے اونچی ہو، ہمارا ہر بعد والا دن پہلے دن سے افضل و اعلیٰ ہو، اور بحیثیت مومن ہر گزرنے والا لمحہ وہ آپ کی جو کیفیت ایمانی ہے اس کو زیادہ مضبوط اور اونچا کرتا چلا جائے۔ جس نے اس راہ کو اختیار کیا اس نے گویا مقصود ایمان کو پایا، اور اس نے عبادات کی غرض و غایت کو پا لیا ہے، مقصود کو پا لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔